بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. ویز جعفری آفیشیل میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. سرکار ہم نے کب کہا تھا کہ معاملہ سیدھا ہے. ہر بال پہ نہ چوکا لگتا ہے اور نہ ہر بالر 10 وکٹیں اڑا لیتا ہے. معاملہ بہت آسان اور سیدھا ہوتا ہے. یہ ہاں کی کہانی اور اس قسم کی جو خبریں ہیں نا یہ دینا مجھے آتی نہیں ہے. تو سیدھی سی خبریں دوں گا اور یقیناً بہت ٹائم کے بعد آپ کے سامنے آیا ہوں شہر کراچی کی خبریں لے کے. تو ایک دو تو نہیں زیادہ ہی ہوں گی. ایک ایک کر کے کوشش کروں گا کہ 1 منٹ سے بھی کم میں پہلی خبر اور پھر دوسری خبر اور پھر تیسری خبر آپ کو 1 منٹ کے اندر دیتا چلوں. ہوتا یہ تھا کہ پہلے تھا صرف لال ہرا اور سفید. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اچانک آیا صرف لال اور پھر ہو گئے یہ دونوں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے والا جو تھا ہرا اور نیلا وہ دوبارہ سامنے آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آیا وہی میم ہے علی جیم رے والا لال ہرا سفید. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ساتھ ساتھ سر اٹھا رہا ہے لال اور ہرے کے ساتھ ساتھ کچھ نیلا. اور کیا بولوں پھر میں. اس کے بعد جناب لال پھر آ رہا ہے اور لال کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی خبر میں آپ کو اور دیتا چلوں. وہ جو لال پھر آ رہا ہے نا وہ بڑے دھوم دھڑاکے سے آ رہا ہے. آگے جا کے دوں گا تیسرے اور چوتھے منٹ کے اندر. ذرا غور سے سنیے گا. اشارہ کہاں ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. پہلے آ جائیے. یہ جو ٹیگ لائن ہے کہ ایم کیو ایم 1986 کے بعد سے 2022 اب تک کی کمزور ترین ایم کیو ایم. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. جن افراد نے ٹیلی ویژن اسکرینز پر یا سڑک کے اوپر یا شادر ناطر اس احتجاج کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہوئے ابھی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا احتجاج دیکھا ہوگا نا انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس کس کو چکر آ رہے تھے اور کہاں کہاں پہ چکر آ رہے تھے اور کیا تھی ان کی پبلک سپورٹ اور کیا تھے ان کے وعدے اور کتنا بڑا انہوں نے جو ہے وہ بلدیاتی نظام کے لیے حکومت سندھ کو دے دیا ٹف ٹائم کہ مراد علی شاہ صاحب قبلہ محترم قابل احترام پہنچ گئے تھر میں جناب علی قادر مقصی کی جیپ ریلی دیکھنے جو ہر بار کی طرح اس بار بھی میر قادر مقصی صاحب کے نام رہی. آ جائیے بیک ٹو کراچی. اچھا یہاں میں آپ کو ذرا سا یار کووڈ کی سچویشن کراچی کے اندر بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. خبریں آپ کو مل جائیں گی. لاک ڈاؤن ممکنہ طور پہ قریب ہے. اس کو پولیٹیسائز نہیں کیجیے گا کہ لاک ڈاؤن کا جو معاملہ ہے وہ شاید کوئی دھرنا اٹھانے کے لیے. ہاں یہ خبر میں آپ کو دینے والا ہوں جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ دھرنا 3-4 دن کے اندر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے بلکہ شاید اس سے بھی پہلے. لیکن یہاں اس کو پولیٹیسائز نہیں کیجیے گا کرونا لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیونکہ شرح جو ہے مثبت کیسز کی یعنی کہ وہ افراد شادر نادر وہ افراد جو ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور جو ٹیسٹ کروانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں یا زبردستی ان کے ڈاکٹر ٹیسٹ کروا دیتے ہیں اور وہاں سے جو کرونا کا ٹیسٹ ہونے کے بعد جو پازیٹیو آ جاتے ہیں وہ جو 100 ٹیسٹ ہوتے ہیں نا اس میں سے 39 ٹیسٹ جو ہے نا وہ اتوار والے دن اور ہفتے اور اتوار والے دن جو ہے وہ پازیٹیو آئے یعنی کہ 39.39% پازیٹیو ریشیو ہے کراچی کے اندر. تو سینیٹائزر کا استعمال کیجیے ماسک کا استعمال کیجیے اور سینیٹائزر اگر آپ کو مہنگا لگے تو وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے کچھ ڈاکٹرز نے بڑا اچھا مشورہ بھی دیا تھا پچھلے سال یا شاید اس سے پہلے جب شروع میں سچویشن تھی کہ آپ نیم کے پانی کو بوائل کر لیجئے یعنی کہ پانی کے اندر جو ہے جس سے آپ بوائل کیجئے تو نیم ڈال لیجئے اگر آپ کے گھر میں گیس آتی ہے تو پانی کو بوائل کر لیجئے نیم کے پتوں کے ساتھ اور اس کے اندر جو ہے وہ گندک ملتی ہے تو وہ تھوڑی سی ڈال لیجئے اور آخر میں جو ہے وہ پانی ٹھنڈا کرنے کے بعد تھوڑا سا اسپرٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو خواتین کے ان کاسمیٹک اسٹورز پہ بھی مل جائے گا اور میڈیکل اسٹور پہ بھی مل جائے گا. بینڈیج وغیرہ کے لیے میڈیکل ٹرم میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اسپرٹ جو ہوتا ہے تھوڑی سی مقدار یعنی کہ 1.5-2 لیٹر پانی اگر آپ بوائل کریں گے تو تھوڑا سا اسپرٹ بھی ڈال لیجیے تو وہ پانی جو ہے وہ آپ کا اینٹی جو ہے وہ وائرس جو ہے یا آپ اس کو کہہ لیجیے کہ اینٹی بیکٹیریا جو ہے وہ بن جائے گا. وہ بڑا زبردست سینیٹائزر ہوگا. وہ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ الکوہولک والا سینیٹائزر اگر آپ کو مہنگا پڑے تو وہ چھوٹی بوٹلس میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں. خدا رحمت سے استعمال اس لیے بھی کیجیے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بخار اور فلو کے وائرس میں اگر مبتلا ہو جائے اور آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوا تو آپ یہ سمجھیں کہ میں تو ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن خدا نخواستہ آپ کی ٹھیک ہے قوت مدافعت زیادہ ہو سکتی ہے تو آپ تو ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا وائرل اگر آپ کے گھر پہنچتا ہے تو وہ آپ کی نانا نانی دادا دادی والدین چھوٹے بچوں کو خواتین کو کہیں نہ کہیں جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے ان کو افیکٹ کر سکتا ہے. تو خیال کیجئے کراچی میں سچویشن جو ہے اس وقت وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. حیرت ہے کہ 20% کیسز ریشیو پازیٹیو کے بعد لاک ڈاؤن لگانے والی سندھ سرکار 40% پہ کیوں خاموش رہی ٹل منڈے مارننگ.
आ जाइए सियासत की तरफ। तो कलर्स मैंने आपको बता दिए, आप समझ गए होंगे सियासी जमातों के झंडों के कलर थे। क्यों बिला वजह के तबसरे करूं, क्यों उल्टी सीधी यहाँ की हाँकूं वहां की हाँकूं और गुड़ गुड़ करता रहूं। सीधा सीधा से आपको बता देता हूं ना कि फारूक सत्तार साहब की खामोशी क्यों है। वो टीवी प्रोग्राम्स में ये कहते रहे कि खालिद मकबूल मुझे बुला लें या मैं उनके पास चला जाऊं। बिल्कुल जा सकते हैं सर, ना वो बुलाएंगे ना आप जाएंगे। इसकी वजह भी साफ है और लोगों पे वाज़ेह है, आया है। जब माजी में तंजीम से अलग होने की बात होती थी तो वो शायद लोगों के जज्बात थे, और उसके बाद जब आपने अलग होने की बात की थी तो शायद कायदीन के जज्बात थे। और फिर कहने वाले ने ये भी कह दिया कि ये वाहिद जमात थी, माफ कीजिएगा तनकीद नहीं कर रहा, कहने वाले ने ये कह दिया कि ये शायद वो वाहिद जमात है जिसका आम कारकुन तो बहुत ज्यादा पैसे बनाने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन रहनुमा बड़े कामयाब हो गए हैं। कहने वाले ने कह दिया। तो लोगों की हमदर्दियों का जो नतीजा था ना, और जो क़यादत है, हुआ ये एहतिजाज के अंदर के अजान का वक्त हुआ, एमकेएम और पीटीआई मुश्तरका एहतिजाज के अंदर अजान का वक्त हुआ, तो बराबर वाले साहब ने जो है वो माइक हाथों में लिया और बिलाशुबा एक अच्छा उन्होंने ये ऐलान किया कि अजान के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब खिताब करेंगे। सरकार उस खिताब के साथ साथ जो है खिताब खालिद मकबूल को दोबारा माइक मिलता से पहले वो एक बच्चे के खो जाने का भी ऐलान कर रहे थे। तो क्या जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, इवन के हमजा शहबाज का भी खिताब होता तो क्या उस कयादत की जो या वो जो लीडरशिप का जो रोब और दबदबा था, क्या वहां पर ये बराबर में कोई माइक लेके कर सकता था? ये सिर्फ इशारा है इस जानिब जिस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कराची के अंदर इस वक्त बल्दियाती निजाम को लेके उसके मुखालफत में जो तहरीक चल रही है वो कितनी कामयाब होने जा रही है या वो किस हद तक कामयाब होगी, जबकि वो तहरीक है उस जमात के उस अमल के खिलाफ कि जो जमात इक्तिदार में जब इस्लामाबाद में थी तो उसने पैट, जी हाँ पैट यानी ताहिरुल कादरी के कारकुनान के लिए भी हंस के धरने को निपटा दिया। तो आ जाइए एमक्यूएम की इस सियासत के हवाले से। फिर ऐलान ये हुआ कि कायदीन के ऐलानात के बाद, कायदीन के खिताबात के बाद जाना नहीं है, रुकना है कि हम अगला फैसला देंगे। इतनी कंफ्यूजन सरकार, इतनी कंफ्यूजन कि ये नहीं पता था कि इस एहतिजाज के बाद धरने पे बैठना है या उठ के चला जाना है। ये तो हो गए एमकेएम और पीटीआई सिंध के हवाले से बातचीत, ठीक है। इतनी कंफ्यूजन, और इतनी कंफ्यूजन कब होती है? जब आपके पास पब्लिक पावर और पब्लिक सपोर्ट ना हो, जो कि नजर आई। कारकुनान बिल्कुल गए होंगे, सियासी कारकुनान किसी भी जमात के हो सराखों पे, लेकिन पब्लिक सपोर्ट जो थी वो पब्लिक सपोर्ट दिखाई नहीं दी। पिंडाल के नीचे मौजूद मुझ समेत बहुत से सहाफी उस ऐलान के बाद समझ रहे थे कि यहाँ खिताबात के बाद शायद धरने की कोई कॉल दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आ जाइए दूसरी तरफ, जमात इस्लामी के धरने की तरफ। जमात इस्लामी ने क्या किया? जमात इस्लामी ने जुमेरात वाले दिन से ये तासुर देना शुरू किया कि वो जो है, जब सईद गनी साहब का स्टेटमेंट आया था ना कि सईद गनी साहब ने कह दिया था कि ये कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, इस टाइप का एक स्टेटमेंट आया था ना, जिनके पास ऐवान में नुमाइंदगी उनका इशारा इस तरफ था। तो जमात इस्लामी ने जुमेरात से तासुर देना शुरू किया था कि शायद वो जुमे की नमाज के बाद सड़कों पे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बैठ के कराची के ब्लॉक कर देगी। और ये तासुर किसी हद तक देने में जमात इस्लामी के रहनुमा और कारकुनान कामयाब भी हुए थे, लेकिन उसके बाद जुमे का दिन गुजरा, हफ्ते का दिन आया, उसके बाद कराची के जो उनके अमीर हैं, बल्कि मैं रहनुमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, जो इनके रहनुमा हैं, उनका स्टेटमेंट आ गया था, क्योंकि मुझे इस वक्त ये माफ कीजिएगा कंफर्म नहीं है कि हाफिज नईमुर रहमान के हवाले से स्टेटमेंट था किसी और रहनुमा का, अलबत्ता स्टेटमेंट आ गया था। और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात कह दी थी कि इतवार के दिन जो है वो हम शारा फैसल और मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो धरना दे सकते हैं, और हम नहीं चाहते कि सड़कें ब्लॉक हों, लेकिन जब आवाम को जिम्मे गफीर होगा तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर इतवार का दिन भी आया और शारा फैसल से एक बड़ा एहतिजाजी मार्च भी हुआ, लेकिन उस मार्च को ले जाके जम कर दिया गया सिंध असेंबली के बाहर, उस धरने के अंदर जहां पहले से मौजूद था। तो फिर मेरा सवाल मुझसे सीनियर सहाफियों से ये रहा, मेरा सवाल ये रहा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा सवाल ये रहा कि ऐसा क्यों किया? शारा फैसल ब्लॉक क्यों नहीं हुई या दीगर शाहराहों पे धरने क्यों नहीं दिए गए जो जमात इस्लामी की तरफ से तासुर आ रहा था? तो जवाब मुझे मोहतात तंजिया जो भी कह लीजिए, जवाब मुझे मिला कि जमात का कारकुन ही जमात का वोटर है और जमात का वोटर ही जमात का कारकुन है। तो जनाब ये है इस वक्त कराची वालों की किस्मत और कराची वालों के फैसले।
طبیب مسیحا چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں بیماروں کے علاج کے لیے، بیماروں کا بازار لگا ہوا ہے، لیکن پرچی لکھ دی جاتی ہے، دوائیں دستیاب نہیں ہیں اور آپ دوا خرید بھی نہیں سکتے، کیونکہ دوا ساز کمپنیاں اور دوا بیچنے والے جو ہیں وہ بھی شاید اب کسی حد تک جو ہے وہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اینی ویز آ جائیے، جماعت اسلامی کا دھرنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2-3 دن میں ختم ہونے کے قریب ہے، اور خبر کا ذرائع کیا ہے، اور خبر کا ذرائع انتہائی اہم ہے، اور ایک کڑی سی بنے گی کورونا لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی۔ آ جائیے دوسری طرف کہ ایم کے ایم پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کراچی میں کتنی مضبوط ہے اس وقت، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آ جائیے پی ایس پی کی جانب اور ایم کے ایم حقیقی کی جانب۔ کیا ہوا کہ ایم کے ایم حقیقی کے وقت نے حیدرآباد میں، جو آنے والے کچھ دنوں میں حیدرآباد میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس جلسے سے پہلے بہادرآباد میں ایم کے ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے کے باوجود ایم کیو ایم جو بہادرآباد ایم کے ایم پاکستان کا جو گروپ ہے اس کے مخالف ترین مصطفیٰ کمال سے بھی جا کے سنڈے ویکینڈ پہ کی ہے ملاقات۔ یہ ملاقات صاف اشارے دے رہی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان مہاجر قومی موومنٹ کے ذرائع صاف بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان یعنی متحدہ قومی موومنٹ سے مہاجر قومی موومنٹ کے رہنماؤں کی جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں آفاق احمد صاحب کا جو پیغام دیا تھا، اس آفاق احمد صاحب کے پیغام پہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کوئی واضح اور مثبت اور عملی طور پہ جواب نہ ملنے کی امید جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کے رہنماؤں کو لے گئی ہے پی ایس پی کے مرکز یا پی ایس پی کے جو سیکریٹریٹ ہے، یا پی ایس پی کا جو ہیڈ آفس ہے، یا پی ایس پی کا جو آفس ہے، اس میں اور کروا دی ہے انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے ملاقات۔ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ اس وقت پلس استعمال کر لوں، مطلب بہت معذرت چاہتا ہوں، وہ بہت زیادہ غصے میں ہے، شدید غصے میں۔ ان کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ اس وقت شدید غصے میں ہے۔ اب ان کے غصے کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن سائڈ لائن میں یہ ساری سٹوریز اب اندرونی کہانی نہیں ہے بلکہ کھلے عام کہانیاں ہیں کہ ایم کے ایم پاکستان کہتی ہے منی بجٹ جب ابھی پاس ہوا ہے 3 دن پہلے، تو اس سے 1 دن پہلے ایم کے ایم کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم منی بجٹ میں ووٹ دینے سے پہلے منی بجٹ کے لیے کچھ ترامیم پیش کریں گے، اور ترامیم ایسی ہوں گی جس میں عام آدمی پہ ٹیکس کی شرح کم سے کم ہو، اور اشیاء خردونوش وغیرہ پہ جو نئے ٹیکسز ہیں وہ نہ لگے۔ لیکن سرکار یہ سٹیٹمنٹ ہی رہا، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور منی بجٹ کا معاملہ ہو گیا۔ تو ایم کے ایم پاکستان کی سچویشن اس وقت یہ ہے کہ ایم کے ایم پاکستان بلدیاتی معاملات کو لے کے، بلدیاتی قانون کو لے کے جو سندھ اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے کوئی بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو، احتجاج کو آپ کیا کہتے ہیں، آپ احتجاج کو کہ بہت اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ ان کے ساتھ مقابلے کے لفظ اچھا ہے نا، کہ مقابلہ نہیں کر سکی سیاسی لیول پہ۔ سڑکوں پر آپ سچویشن آپ کے سامنے تھی۔ جماعت اسلامی 14-15 دن سے جماعت اسلامی کے بزرگ، جماعت اسلامی کی خواتین، بچے، جو بھی ان کی تعداد ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ ہر جیپ ریلی کو جو ہے وہ قابل محترم وہ جو ہے وہ قادم مقصد صاحب کے جو ہے وہ جیپ ریلی جو اس کو انجوائے۔ تو سرکار پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بلدیاتی قانون لا چکی ہے، آگے آ رہی ہے لاک ڈاؤن کی سچویشن۔ اہم، زبردست اور بڑی مزے کی خبر آپ کو دیتا چلوں، حقیقی کا جلسہ تو کراچی سے باہر حیدرآباد میں ہونے جا رہا ہے، کراچی کے اندر ہونے جا رہی ہے بڑی زبردست قسم کی ایک انٹری۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا لال رنگ، یہ ہے لال رنگ اے این پی کے جھنڈے کا۔ ابھی آپ کو اس ہفتے کے آخر تک جو ہے نا، آج جو منڈے شروع ہو گیا ہے، اس ہفتے کے آخر تک آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ، کراچی کے مختلف علاقوں میں، بلکہ ہفتے کے آخر تک کیا آپ کو 3-4 دنوں میں نظر آ جائے گا کہ اے این پی کس طرح سے انوالو ہوگی، اور اس کی چاکنگ بھی ہوگی، جو مطلب سیاسی ہماریاں لاہ عمل ہے، اور اس کے جھنڈے بھی لگیں گے، اور اس کی یعنی کہ سیاسی مصروفیات اس کی بڑھ جائیں گی۔ کیوں بڑھ جائیں گی؟ کیونکہ 21 یا 22 تاریخ جو ہے نا، یا شاید 26 تاریخ، ڈیٹ مجھے بھی کنفرم نہیں ہے، اے این پی ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور رنگی ٹاؤن میں ولیکا ہاسپٹل کے قریب ایک گراؤنڈ ہے وہاں پر۔ تو اے این پی ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور اے این پی یہ جو جلسہ کرنے جا رہی ہے نا، اس میں یہ سندھ کی اور کراچی کی جو قیادت ہے نا، شاہد سعید وغیرہ، یہ تو اپنی جگہ خیبر پختونخوا سے بھی جو ہے وہ ان کے مرکزی قائدین آ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ
کہ جب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے ANP کے مرکزی قائدین تو کراچی ایئرپورٹ سے ایک بڑی ریلی کی صورت میں ان کو لایا جائے گا مردان ہاؤس تک، اور کراچی میں انٹری ہونے جا رہی ہے ANP کی بڑی زبردست انداز سے. اور ٹھیک ہے، اوور آل کراچی میں سیاسی صورتحال گہما گہمی عروج پہ آ رہی ہے، اور بلدیاتی معاملات ہیں اور بلدیاتی قانون ہیں، تو ایک گنگا ہے جو بہہ جا رہی ہے اور ہاتھ سب کے گیلے ہو رہے ہیں. تو ANP کو بھی موقع ملنا چاہیے. بلا شبہ کراچی کے اندر پختونوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور اگر وہ پختون یہ سمجھتے ہیں کہ ANP ان کی نمائندہ جماعت ہے تو اس کو بھی ملنا چاہیے. خبر میں نے آپ کو دے دی کہ ANP جو ہے وہ اسی جنوری کے آنے والے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں کراچی ولیکا ہاسپٹل کے پاس ایک گراؤنڈ میں بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے لیے خیبر پختونخوا سے ANP کی مرکزی قیادت کراچی آ رہی ہے. کراچی ایئرپورٹ سے شارع فیصل سے ایک بڑے جلوس کی صورت میں ان کو مردان ہاؤس تک لے کے جایا جائے گا، اور اس کے بعد دھرنا سیاست جو ہے وہ نمٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. تو کچھ نہیں کر سکے آپ بلدیاتی نظام کے حوالے سے. اب یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ ابھی تک یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکے. تو کراچی ہے سر، آخر میں اتنی التجا ہے کہ بھوک ماں کو بھی لگتی ہے. تو کراچی ماں ہے، کراچی نے پالا ہے، کراچی پال رہا ہے. نہ صرف اردو سپیکنگ، یہ جو مہاجر ہمارے بھائی، نہ صرف سندھی جو مقامی ماشاءاللہ، نہ صرف پنجابی جو عرصہ دراز سے 70-60 کی دہائی سے یہاں پہ پختون محنت کش ہمارا طبقہ، بلکہ گلگت بلتستان، ابھی سردیاں، گلگت بلتستان سے بسوں پہ بسیں سردیاں گزارنے یہاں خاندان پہ خاندان آتے ہیں. پاکستان کے ہر علاقے سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں. موسٹ ویلکم. یہ ماں ہے، لیکن بھوک ماں کو بھی لگتی ہے نا. بچوں کی تعداد بڑھ جائے، خاندان کی تعداد بڑھ جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ماں صرف کھانا پکائے. ماں کو بھوک بھی لگتی ہے، ماں کو کپڑے بھی چاہیے، ماں کو جوتا بھی چاہیے، اور ماں کو سانس لینے کے لیے تازہ ہوا بھی چاہیے. تو کراچی کی گلیاں، محلے، یہاں کے لوگ، یہاں کا روزگار، یہاں کا ماحول، سرکار یہاں پہ جب 120 گز کے پلاٹ پہ، 80 گز کے پلاٹ پہ بلڈنگیں بن جاتی ہیں اور کمرشلائز کر دیا جاتا ہے اس کو، تو پھر سیوریج سے لے کے، گیس سے لے کے، بجلی سے لے کے ہر چیز کا نظام آپ ہی کہتے تھے نا کہ متاثر ہوتا ہے. تو پھر اسی طرح سے کراچی کو مینٹیننس کی ضرورت ہے، کراچی کو روٹی کی ضرورت ہے، کراچی کو روزگار کی ضرورت ہے. اوور آل اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ کرونا سے ہم سب کو بچائے، اللہ کراچی کے معاملات کو مزید بہتر کرے. اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو خبریں تھیں وہ اب سمیٹتا ہوں. ایک ہفتے سے بلکہ ڈیڑھ ہفتے سے میں نے کراچی کی پولیٹکس پہ کوئی بات نہیں کی تھی، اب سمیٹتا ہوں. اور یہی بڑی خبر تھی، یہی آپ کو دے دی کہ سر شو مک گیا، بلدیاتی آرڈیننس پاس ہو گیا. آپ کرتے رہیے جتنی آپ نے مزاحمت اور جتنی مخالفت اور سیاسی محاذرائی دھرنا، جو بھی جماعت اسلامی کا، ایم کیو ایم کی کوئی پاور نہیں تھی، ایم کیو ایم کوئی پاور نہیں دکھا سکی. ان شارٹ اگر دکھا سکتی تو پھر دھرنے کی صورتحال اور بہترین احتجاج جماعت اسلامی کی جگہ، یا کم سے کم اتنا احتجاج ایم کیو ایم کا بھی نظر آتا. تو بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے تو، لیکن صورتحال یہی ہے کہ اس وقت تک بلدیاتی نظام کے حوالے سے سچویشن ان جماعتوں کی کمزور ہے جو اون کرتی ہیں کہ ہم کراچی کی نمائندہ جماعتیں ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کامنٹ کرتے وقت میرے ہاتھ کے اندر یہ آپشن ہوتا ہے ایک چھوٹے سے موبائل فون کے اندر کہ آپ کا کامنٹ ڈیلیٹ کر دوں، اور بہت سارے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ یار بدتمیزی اور بدتہذیبی یہ برداشت سے باہر ہوتی ہے. کامنٹ ایسا کریں جو میرے لیے بھی، میرے مستقبل کے لیے بھی بہتر ہو، آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہو، پڑھنے والوں کے لیے بھی بہتر ہو، ذرا صحت مند ہو. کسی کو گالیاں دینے سے یا کسی کو برا بھلا کہنے سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں ہیں. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں خبریں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اور آپ کا اور میرا، ہم دونوں کا مشترکہ معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ عزت کی روٹی کھانا چاہتے ہیں، عزت سے سانس لینا چاہتے ہیں، عزت سے رہنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے امن اور سلامتی چاہتے ہیں. خدا پاکستان کی حفاظت کرے، خدا ہم سب کی حفاظت کرے، خدا ہمارے شہر کی حفاظت کرے، خدا ہمارے صوبے کی حفاظت کرے. خدا ہمیں کرونا جیسی جو 5واں اس کا اومیکرون کے نام سے 4 پچھلے وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے، اس سے بھی ہمیں بچائے. احتیاط کیجیے گا، اور احتیاط لازم بھی ہے، اور مذہب بھی کہتا ہے، اور انسانیت کے خاطر بھی، اور احتیاط ہی اس وقت واحد علاج دکھائی دے رہا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر دیجئے. گزارش ہی کر سکتے ہیں آپ سے، تو آپ سے اور کیا کہا جا سکتا.
ولاگ کا چھوٹا سا معاملہ ہے، چلانے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، بس کرتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا۔